ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک۔ اے بھیا سینٹ ان سے بچاؤ مجھے یار، میری آواز اس میں چلی جاتی ہے، سینٹ سے بچاؤ مجھے۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونبینا الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کچھ دنوں سے پڑھ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں عوامی دنیا تک پہنچ جائیں، اسی لیے میں بہت بھاری بھرکم الفاظ نہیں استعمال کرتا، زبان کو نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک ممکن ہے۔ ویسے علمی دشواریاں بڑی مشکل سے ہی حل ہوتی ہیں۔ جس دن سے میری خاک بامبے میں شامل ہوئی، ابھی ایک جمعہ پڑھایا تھا یا 2 جمعہ پڑھایا تھا مجھے معلوم، شاید دوسرے جمعہ کو ہی میرے کسی دینی بھائی نے مجھ سے نماز کے بعد کہا کہ حضرت نے گزشتہ کہا تھا، اس کا کیا مانا؟ اس نے اپنی بولی میں کہا گزشتہ کرو مانا، تو میں نے کہا یہ میری غلطی ہے، مجھے کہنا چاہیے کہ گزر جانے والے جمعہ کو۔ تو عوام کے سامنے زبان وہ استعمال کی جائے جو ان کے پلے پڑے، جس سے وہ کچھ سیکھ لیں، اور واعظ و نصیحت سکھانے ہی کے لیے، اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں، عوام کی بولی میں عوام کو دین سکھانا ہے، محض اپنی شخصیت کو منوانا نہیں کہ مجھے بھی مانو میں کچھ ہوں، ایسا کچھ۔ تو میں چونک گیا، زبان کو نرم کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہوتا ہے۔ ویسے یہی بات ہماری عربی کی درسگاہ میں جب میں بالکل فارغ ہونے ہی والا تھا تو حضرت علامہ حافظ جی صاحب، یعنی مولانا عبد الرؤف صاحب، وہ نائب شیخ الحدیث تھے اور حافظ ملت کے بہت شہید شاگرد تھے۔ حافظ ملت فرماتے تھے میرا یہ شاگرد اگرچہ میرا شاگرد ہے لیکن علم میں کچھ زیادہ ہی ہے، یہ حوصلہ افزائی حضرت ایسا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے جتنے اساتذہ تھے سب بہت اچھے تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن 2 استاد میں نے ایسے بھی پائے تھے کہ ان کا مثل مجھے نہیں دکھائی دیا۔ اس میں ایک حافظ عبد الرؤف صاحب قبلہ تھے جو نائب شیخ الحدیث، اور دوسرے مولانا رحیم اللہ صاحب تھے جو ان کے داماد تھے۔ اتنی بہترین تفہیم تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ کبھی کبھی کلاس میں آپ فرماتے تھے کہ گھاس کھودنے والے کو بھی میں ملا حسن پڑھا دوں گا۔ یہ صاحب گھاس کھودنے والے کو کتنا علم ہے؟ کچھ نہیں۔ مولانا ظفر ادیبی صاحب جو اپنی نقادی کے لیے، نقد نظر کے لیے اشرفیہ میں مشہور تھے،
کبھی کبھی مجھ سے کہتے تھے کہ سب مدرس پڑھاتے ہیں، میں بھی پڑھاتا ہوں، لیکن حافظ جی پڑھاتے نہیں پلاتے ہیں۔ کچھ اساتذہ تھے وہ کہتے تھے کوئی ایسی خاص بات حافظ جی اگر کہہ دیں آپ سے تو ہمیں بھی بتا دیا کریں کیا بات۔ بہت گہرائی اور سادگی ان کی ایسی تھی، معمولی سا کرتا اور معمولی سا پاجامہ اور ایک معمولی سی ٹوپی اور ایک معمولی سی چپل پہن کر کے گھر سے نکلتے تھے۔ بہت دراز قد نہیں تھے، دبلے پتلے بالکل تھے، پتہ نہیں کچھ کھاتے تھے یا بس اللہ اللہ کر کے جیتے تھے، مجھے نہیں معلوم، بہت دبلے پتلے۔ میں نے جلدی سے کوئی موٹا عالم دیکھا نہیں، اور کہاں سے دیکھتا، ان اللہ یبغض الکبر السمین، اللہ ناپسند کرتا ہے جاڑے عالم کو، جو موٹا، جس نے گوشت پڑھا ہے وہ عقل کیا پڑھائے گا؟ یا گوشت پڑھا لو یا عقل پڑھا، تو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ تو ایسے چلتے پھرتے تھے۔ مبارک پور بہت بڑا قصبہ ہے، بہت بڑا قصبہ ہے۔ کسی آدمی نے ان کو چلتے پھرتے اس سادگی میں دیکھا تو کہنے لگا رک کر کے کہ میں آپ کو بہت دن سے چلتا پھرتا اسے دیکھتا رہتا ہوں، ابھی آپ فارغ نہیں ہوئے؟ کہا ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ یہ بھی نہیں کہا میں نائب شیخ الحدیث ہوں اور میں جامعہ اشرفیہ ہوں، میں روحیہ اشرفیہ ہوں، میں اب روحیہ اشرفیہ ہوں، یہ کچھ نہیں کہا۔ کوئی جواب نہیں تھا ان کی تفریح کا، ذرا بھی خبر نہیں ہوئے اس کے کہنے سے۔ کہا تم کب فارغ ہو گئے؟ کہا ہو جاؤں گا، میں فارغ ہو جاؤں گا۔ ہاں بہت دن سے ایسے چلتے، یہاں جس کو کچھ نہیں آتا وہ اسی ٹھاٹ پگار کر کے گھومتا ہے، یہ پوچھو نہیں سر۔ اسی لیے زمین پر پاؤں کب پڑتا ہے بندہ، اور پاؤں کی پشت انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ لا حول ولا قوة۔ بہت سادگی تھی ماشاء اللہ۔ تو فرماتے تھے میں گھاس کھودنے والے کو ملا حسن کو پڑھا دیتے۔ دورے کے سال وہ مسلم شریف پڑھاتے تھے اور بیزاوی شریف، کیا پڑھانا لکھانا ان کا کیا۔ تو ہم تو وہیں سے ہوشیار ہو چکے تھے کہ زبان کو بہت نرم کریں گے تب ہماری عوام اپنا دین سیکھ پائے گی، لیکن یہاں آ کر کے تو مجھے اور پریشانی ہوئی کہ گزشتہ نہیں ان کی سمجھ میں آتا۔ میں نے کہا اللہ ہی رحم کرے بابا، اور کتنا نرم کروں میں اپنی زبان کو، اس لیے میں بھاری بھرکم الفاظ بہت کم بولتا ہوں، ٹیکنیکل لفظ بہت کم بولتا ہوں، اصطلاحی کلمات کم استعمال کرتا ہوں۔ یہاں آپ کی مینارہ مسجد میں ایک مٹھائی والے تھے بیچارے، ان کا نام تھا علی جلال، یہ مینارہ مسجد لوگ جانتے ہیں، پرانے لوگ، نئے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں۔ تو وہاں ایک بانگی صاحب آ گئے تو ان کو جتنا یاد تھا صبح کی اذان سے پہلے سب پڑھتے تھے، آدھا پونا گھنٹہ، اور اسی سے اکتا کر کے کچھ جو ہے غیر مسلم دنیا نے صبح کا مائکے بند کرا دیا۔ مائک کا فتنہ بڑا پرانا ہے، وہ پڑھتے بھی بہت زیادہ تھے بیٹے، خاص طور سے رمضان میں مائک ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو جلدی سے چھوڑتے ہی نہیں تھے، پھر جتنا یاد تھا سب پڑھتے تھے۔ کسی حافظ نے اتنا دور بھی نہیں کیا ہوگا، پڑھتے رہتے۔ تو خاص طور سے رمضان میں جو بہت زیادہ اس میں ایک جملہ یہ بھی کہتے تھے کہ ختم ساری ہو گئی علی جناب، یعنی ساری کو ختم ہو گیا، اعلان کرنا پڑتا نہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں لوگ۔ کہتے تھے ختم ساری ہو گئی علی جناب، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، یعنی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں ساری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ تو اچھی بات کرتے بیچارے، ایک بیچارہ جو زبان و ادب سے بالکل ناشنا تھا، یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئی، تو وکیل صاحب سے آ کے کہنے لگا، ابرہانی صاحب سے، یہ ہماری بانگی صاحب صبح صبح علی جلال کیا کرتے ہیں، علی جناب کو علی جلال سمجھ گیا، اب کیا کرو گے؟ جہاں یہ سمجھ بوجھو کیا سمجھائیں گے آپ، دین کیسے سمجھ؟ صبح صبح علی جلال کے بانگی صاحب کو علی جناب نہیں سمجھ رہا، یہ زبان و ادب کا حال ہے۔ تو دین سکھانا ہے تو پھر اسی لیے حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے اندازے کے مطابق کلام کرو تب وہ سمجھیں۔ آرڈر ہے ہم کو کہ لوگوں کی عقلوں کا اندازہ پہلے کر لو کہ کیا سمجھ پائیں گے پھر بولو، نہیں قابلیت آپ کی آ جائے گی سامنے، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ ضرور کہہ دیں گے کہ بہت قابل آدمی تھا بولنے والا، کہا کیا سمجھے؟ کہا ہم سمجھے تو کچھ بھی نہیں، سمجھے تو کچھ بھی نہیں، لیکن بولنے والا بہت قابل تھا۔ پہلے لوگوں کی عقلوں کا اندازہ کیا جائے اور پھر گفتگو کی جائے۔ اب ان کے سامنے اگر بھاری بھرکم الفاظ استعمال کریں گے تو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ خیر یہ تو بانگی صاحب تھے۔ میں جب نکاح کبھی پڑھاتا ہوں تو لڑکی کے لیے مسمات کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یعنی جس کا یہ نام ہے مسمات استعمال کرتا ہوں، تو دولہا کہتا مسلمات، وہ مسمات نہیں کہہ پاتا بیچارہ، اب سمجھ گیا، پھر اس کو کئی بار کہنا پڑتا ہے مسمات، تب بیچارہ جا کر کے، اتنی دوری ہو گئی بہت زبان و ادب سے۔ اب ان کو کہنا چاہیے میں نے مرغی ذبح کی ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے، کہتے مرغی کاٹی میں نے، کاٹنا بولے، کاٹنا اور ہے ذبح کرنا اور ہے، ہمیں ذبح کرنے کو، سب اپنی بولی سب بھول گئے ہیں،
ادھر ادھر کی کر رہے ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دین کسی کو معلوم نہیں. یہ بھی ہے، یہ جہل مرکب میں مبتلا، اسی کو جہل مرکب کہتے ہیں کہ کچھ جانتا بھی نہیں پھر بھی سمجھتا میں سب کچھ جانتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، آکس کی ندانت تو بدانت کی بدانت در جہل مرکب آبد الدہر بمانت. جو آدمی کچھ نہیں جانتا ہے اور سمجھتا میں سب کچھ جانتا ہوں، زندگی بھر ڈبل جہالت میں پڑا رہتا ہے، کبھی نکل نہیں پاتا. تو میں تو اللہ کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات لے کے بیٹھا ہوں، کچھ تھوڑا سا بیان کیا ہے. اب معلوم نہیں کہ آپ کے حافظے میں کہاں تک بات پہنچی ہے، کہاں تک آپ نے یاد رکھا ہے اور کیا بھول گئے ہیں. تو پھر پڑھتا ہوں اور تھوڑا آگے آج بڑھتا ہوں. وہ بلند رتبہ کتاب ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، لا ریب، کوئی شک کی جگہ نہیں، یعنی لا ریب فی، یہاں ایک فی اور پوشیدہ ہے، شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. شک کرنے والے کریں گے، لیکن جب غور کر کے اور ڈوب کر دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ یہاں شک کی جگہ ہے ہی نہیں. جہاں انگلی رکھیں گے جلے گی، انگلی نہیں رکھ سکتے. انگشت حیرت درداں، منہ کے اندر حیرت کی انگلی دبانی پڑے گی، یہاں شک کی جگہ نہیں. لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے ڈر والوں کے لیے. جو ڈر والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی ڈرنے والے ہیں، انسانوں میں بہت ملیں گے جو انسان ہے، صرف انسان وہ خدا سے ڈرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ڈرنے کا وہ مقام جسے ڈر صحیح معنوں میں کہا جائے وہ علماء ملت ہی کو حاصل ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوا اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے تو اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں. جو صحیح معنوں میں عالم ہے وہ ڈرتا ہے. تو یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے ڈر والے. یہ ڈر والے کون ہیں؟ وہی تقویٰ جس پر گفتگو ہو چکی ہے، اب مجھے بار بار دہرانا بھی نہیں. تو وہ تو گفتگو ہو چکی ہے اپنی جگہ پر، لیکن کتاب خود بھی بیان کر رہی ہے کہ تم تقویٰ والوں کو اور سمجھنا چاہتے تو اور سمجھ لو. کون ڈر والے؟ کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لائیں. جو میں ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھا نہیں ہے مگر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یقین کرتے ہیں. ایمان یقین کا نام اور نفاق شک کا نام. دیکھا تو نہیں ہے لیکن یقین ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا؟ فرشتوں کو کسی نے دیکھا؟ نہیں. قرآن کو جبریل امین کو لاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ہم نے تو سرکار کو بھی ظاہری آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا. یہ کچھ نصیب طبقہ تھا جس نے دیکھا، اس سے نہ سکتا. تو دیکھا تو نہیں ہم نے. نہ جنت کو دیکھا کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے. نہ جہنم کو دیکھا. اور اگر جنت کو کوئی دیکھ ہی لیتا تو دنیا کی طرف کون دیکھتا پھر؟ اور جہنم کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو گناہ کیوں کرتا آدمی؟ نہ جہنم کو دیکھا نہ جنت کو، لیکن ہے بے دیکھے مانتے ہیں کہ ہے جنت بھی ہے جہنم بھی. آپ پھر بے دیکھے بھی مانتے ہیں؟ بے دیکھے، ہاں صاحب بے دیکھے آپ لوگ بھی مانتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے امریکہ کو دیکھا ہے، کینیڈا کو دیکھا ہے، لندن کو دیکھا ہے، چائنا کو دیکھا ہے، دنیا کو دیکھا؟ آپ میں سے کتنے ہیں؟ انہیں کہنا چل دیکھو کہ دنیا گھومے پھرے ہیں. دیکھا تو نہیں ہے امریکہ کو، لیکن یقین ہے کہ امریکہ ہے. سن کر کے علم حاصل ہوا کہ ہے یہ، اور نقشے میں دیکھ کر بس بالکل یقین کے ساتھ جانتے کہ ہاں ہے. آج تو ابھی ہے، پتہ جانے کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا. اس لیے کس کی ظلم زیادتی زیادہ ہو گئی ہے. اس سے اب زمین پر چلتے پھرتے نہیں بن رہا. تو دیکھا تو نہیں امریکہ کو، لیکن مانتے ہیں سب کہ ہاں ہے. ہم تو جیسے آپ نے امریکہ کو نہیں دیکھا، لندن کو نہیں دیکھا، چائنا کو نہیں دیکھا، دنیا کو نہیں دیکھا، لیکن جانتے کہ ہے یہ ہے ضرور ہے. اسی طرح ہم بھی خدا کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن یقین ہے، مانتے ہیں کہ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے. دوسری چیز یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ایک ہی ہے. وہ ہے اور وہ ایک ہے. اور یہ سورہ اخلاص میں یہی تو کہا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. احد یعنی ایک ہے، وہ صرف اکیلا ہے. اکیلا خدا اس لیے ہے کہ کون ایسا کام ہے جو اس اکیلے سے نہیں ہوتا تو دوسرے کو بلائے کہ آؤ تم بھی اس کو یہ کام کرو. سب اس سے ہوتا ہے، سب کام کرتا. کوئی ایسا کام نہیں جو وہ نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء. جب اکیلا ہی خدا کر سکتا ہے تو بہت سے خداؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر بہت سے خدا ہوتے تو وہ لڑائی ہوتی کہ پوچھو نہیں کہ تو بڑا کہ میں بڑا. یہ تو بندوں کی لڑائی میں دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. اگر خداؤں میں لڑائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہاں بھی بڑائی کی بات ہوتی. ایک کہتا کروں گا، دوسرا کہتا میرے سامنے نہیں کرنے دوں گا. اس لیے آئے نہیں، دوسرا ایک ہی ہے.
اسی لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ سب سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیوں کیا، اسے پوچھنے والا کوئی لا یسألو، اس سے نہیں پوچھا جائے گا اما یفعل جو وہ کرتا ہے، وہ ہم یسألون، سب سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے، وہ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، جو چاہتا ہے اکیلا ہے، ایک ہے. یہ ہمارا ابھی میں سے ترجمہ ہی کر رہا ہوں. تو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ بہت اونچا ایمان ہے. بے دیکھے ایسا مانتے ہیں جیسا کوئی دیکھ کے مانتا ہے. یؤمنون بالغیب بما غاب عنہم، جو چیز ان سے غائب ہے دیکھ نہیں رہے لیکن ایمان لائے. تو وہ جو ایمان لائیں بے دیکھے. ایک ترجمہ اور بھی اس کا ہے یؤمنون بالغیب یؤمنون بالقلب، وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، میں زبان نہیں چلاتے. کچھ لوگ صرف زبان چلاتے کہ ہم ایمان لائے، دل نے نہیں مانا. دل نے نہیں مانا. یعنی آمنوا بلسانہم لا بقلوبہم، وہ ایمان لائے ضرور صرف زبان سے، زبانی جمع خرچ کیا، دل سے نہیں مانا. جب تک دل نہ مانے نا ایمان نہیں ہوگا. تو آمنوا بقلوبہم. آج تک کسی نے اپنے دل کو دیکھا؟ دل جو ہے غیب ہے. تو یہاں کہا گیا یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائیں بے دیکھے، بغیر دیکھے ہوئے، یعنی دل نے اس کو مان لیا. دل غیب ہے. ارے خدا کو کیا دیکھو گے؟ ہم تو اس لائق نہیں ہوئے کہ اپنے دل کو دیکھ سکیں. ارے دل تو جانے تو یار، دل تو اندر چھپا ہوا ہے نا. آپریشن میں ہی دیکھ سکتے ہیں دل، جب ہارٹ آپریشن ہوتا ہے. لیکن وہ ڈاکٹر دیکھا کہ وہ بیچارہ کیا دیکھا، تو بے ہوش رہتا ہے. یہ آنکھ جو ساری دنیا کو دکھاتی ہے، یہ آنکھ ماتھے والی خود کو نہیں دکھاتی. اس آنکھ سے خود کو دیکھ لو. کسی نے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھا؟ کسی نے نہیں. اپنی آنکھ کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آنکھ دیکھنا تو آئینے میں دیکھو. ارے جو اس لائق نہ ہوا، وہ آنکھ جو ساری دنیا کو دکھاتی ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، یہ کالا ہے، سفید ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، یہ قیمتی ہے، بیش قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ سب کچھ کرتی ہے آنکھ. اس آنکھ کو بھی ہم دیکھنے کے لائق نہیں. یہ بات خدا کی دیکھنے کی اتنا سستا ہے. تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائیں دل سے، محض زبان سے نہیں. اسی لیے مدارس میں آپ سنتے ہوں گے، چھوٹے موٹے وہ مدرسے قائم ہیں نا، وہاں کلمہ جب پڑھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں، آپ چلتے پھرتے سنتے ہوں گے اور آپ نے بھی بچپن میں پڑھا ہوگا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے، اور دل سے مانتے ہیں کہ خدا ہے اور ایک ہے. جب تک دل نہ مانا ہے ایمان نہیں ہوگا. آئی بات سنو، دل کا ماننا ہے. بہت سی چیز کو آپ جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. یہ اچانک ہے سب کچھ مانت نہیں. ہر چیز کو کہاں آپ مانتے ہیں؟ جب تک دل نہیں مانے نا آپ کا ایمان نہیں ہوگا. اور ایمان نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی عمل بھی نہیں ہوگا. کوئی عمل نہیں، نہ آپ کا نماز، نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کا حج، نہ زکات. پہلے ایمان ٹھیک کرو. حضور کلمہ پڑھا کر کے پھر ایمان ہی پہ پہلے گفتگو کرتے تھے. اور یہاں بھی دیکھ لیجیے، ابھی کتاب کا درس دیا جا رہا تھا، یہ کتاب آسمان سے آئی راستہ دکھانے. اتنا کہہ کے فوراً کہہ دیا گیا کہ یہ کس کو راستہ دکھائے گا؟ ایمان. پہلے ایمان ہی کا تذکرہ ہوا. ایمان فرسٹ. یؤمنون بالغیب، دل سے مانو، دل سے اس کو مانو. میں زبان مت چلاؤ. یہ حدیث پاک میں کئی لوگوں جو میں زبان چلانے کے لیے تو مسلمان ہو، دل سے ایمان ہو. ایک بار جب دل نے مان لیا تو کیا کرے؟ اب ایمان ہو گیا. اور ایمان ہو گیا، ایمان ٹھیک ہو گیا تو اب سب عمل ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، نماز کا ہی تذکرہ اس کے بعد آئے گا، ایمان کے بعد. اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ آئے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ آئے گا ابھی اس کے بعد. یہ اس لیے کہ یہ دونوں امہات الاعمال ہیں. جتنا عمل ہے سب اسی کے ذیل میں ہے، سب اس کے نیچے ہے. جب اعمال کا تذکرہ ہوگا تو نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں امہات الاعمال اس کے ذیل ہی میں سب آ جائے گا. جان سے متعلق جتنی عبادتیں نماز کے تحت آ جائیں گے، مال سے متعلق جتنی عبادتیں ہیں سب زکوٰۃ میں آ جائیں گے. امہات الاعمال ہے. تو چلو امہات الاعمال میں سے بھی نماز کو پہلے لے لیتے ہیں. اب لاکھ اٹھتے بیٹھتے رہو، خوب قیام کرو، خوب رکوع کرو، خوب قوما کرو، خوب سجدہ کرو، خوب جلسہ کرو، خوب خروج بے سنگی کرو، خوب سلام پھیرتے رہو، خوب دعا مانگتے رہو، کچھ کام نہیں آئے گا. ابھی تو کرنے ہی کرو نا، تھا یہاں کر کے بھی کچھ نہیں، کچھ نہیں. حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی ہے جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو. پورا جسم تو حاضر ہے نماز میں، دل بھی حاضر ہے. ایک کنٹل کا جسم وہ گرا پڑا ہے، ایک چھٹاک کا دل جو ہے وہ نہیں گرا، وہ جھکا ہی نہیں. شاید یہی کچھ سوچ کے اقبال نے ایک بات کہی ہے. لوگ اسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کہی ہوگی اس نے، بیچارے ایک شاعر تھا. لیکن بعض اشعار الہامی ہوتے ہیں، قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض بیان جد ہوتا ہے، وہ اثر کر کے ہی رہتا ہے. ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ. بڑے حکیمانہ اشعار ہوتے ہیں، بڑے الہامی اشعار ہوتے ہیں. ایک بات کہیے اقبال نے، دوہرا دیتا ہوں اور نماز بھی پڑھا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی
جب میں سر بسجدہ، سجدے میں گر گیا میں، جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آچنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پہلے دل کو اپنے گرا پھر نماز پڑھ۔ تو حضور نے اس کو یوں کہہ دیا لا صلاۃ الا بہ، جب تک دل حاضر نہ ہو نماز نہیں۔ اللہ کرے سب کا دل حاضر ہو۔ وآخر دعوانا ابھی تو شروع کیا ہے، تھوڑا تھوڑا بیان کرتے رہیں گے۔